الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، خوارج کے شبہات پر گفتگو چل رہی تھی۔ اسی ضمن میں شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر آگے کہتے ہیں، جو وقت کے خوارج ہیں اخوانیوں سے مخاطب ہو کر کے کہ تم سب سید قطب کی امامت پر متفق ہو، وہ سید قطب جو کہ دور حاضر کے خوارج کے سرغنہ ہیں، اور تم سب اس بات پر بھی متفق ہو کہ تمہارے اوپر حکام کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، جس طریقے سے ان کے سرغنوں نے انہیں کہا ہے، اور نہ ہی کوئی سموتات ہے، بلکہ بیعت اور سموتات تم اپنے پیروکاروں پر واجب کرتے ہو، اس امیر اور مرشد کے لیے جو تمہاری جماعت کا ہوتا ہے، یعنی جو ملک کا حاکم ہوتا ہے اس کے لیے یہ بیعت اور سموتات نہیں مانتے، بلکہ اپنی جماعت کے جو امیر اور مرشد ہوتے ہیں ان کے لیے بیعت کرتے ہیں اور ان کی سموتات کو واجب مانتے ہیں، بلکہ ان کے لیے انتہا درجے کی اندھ بھکتی کرتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ سفر کریں گے یا کوئی بڑا کام نہیں کریں گے، اور ان کی کسی بات پر یہ نکیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اعتراض کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اپنے مرشدوں اور اپنے امیروں کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ان کے سرگروں نے اپنی کتابوں میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ تمہاری حیثیت اپنے امیر اور مرشد کے سامنے بالکل ویسے ہی ہے جیسے مردہ ہوتا ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی یہ کچھ نہیں اعتراض کر سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ بتائیے اتنی جو ہے ان کے یہاں اندھ بھکتی پائی جاتی ہے، وہ اتنی منحوس تقلید پائی جاتی ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کٹر سے کٹر کسی فرقہ کے اندر بھی وہ چیز نہیں پائی جاتی ہوگی، بریلیوں کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی وہ اندھی تقلید نہیں پائی جاتی ہوگی جو ان اخوانیوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اور یہ الٹا جو ہے دوسروں کو فرقہ پرست کہتے ہیں، اور خاص طور سے اہل حدیثوں کو فرقہ پرست کہتے ہیں، جو کسی کو اپنا امام ہی نہیں سمجھتے ہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ تو بہرحال ان کے یہاں اس طرح کی دوغلا پنی پائی جاتی ہے، اور یا یہ کہ اپنی گندگی دوسروں پر ڈالنا اور دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا اس طرح سے کرنا کہ اپنی جو ہے کوئی بات ظاہر نہ ہونے پائے۔ آگے کہتے ہیں کہ تم لوگ نوجوانان امت کو توحید و عقائد کی کتابوں سے، اسی طرح فقہ اور اہل بدعت پر ردود والی کتابوں سے دور رکھتے ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ توحید اور عقائد کی کتابیں نوجوان نہ پڑھیں، اسی طریقے سے فقہ اور وہ کتابیں جن پر اہل بدعت پر رد ہوتا ہے تو وہ بھی نہ پڑھیں، اور ان کتابوں کی اہمیت کو گھٹا کر پیش کرتے ہو، جبکہ دوسری طرف مغرب کی جھوٹی اور فریبی دجالی سیاست کے کیچڑ میں سر تک دھنسے ہوئے ہو۔ تیسری طرف میوزک اور ڈرامے کے ساتھ صوفیانہ گیتوں کے ذریعے نوجوانان امت کے جذبات کو بھڑکاتے، یہ سب ان کے یہاں جائز ہے، میوزک، ڈرامہ اور گیت، اسی لیے جو ہے یہ گیت بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلامی گیت ہے اور جنگ پر بھارنے والی گیت ہے، اور اسی لیے اور سارے کے ساتھ میوزک، اسلامک سانگ، اسلامک ڈرامہ، اس طرح کے نام کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں اور سب کو یہ جائز قرار دیتے ہیں۔ قوالی بھی ان کے یہاں جائز، وہ سب کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے سرگنے جو ہے فیملی کے ساتھ باقاعدہ میوزک کنسرٹ میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں سب جائز ہے۔ لیکن دیکھیے ان کی دوغلا پنی، دیکھیے ایک طرف ان کے یہاں سب جائز ہے، وہ کرتے بھی ہیں، چاہے قوالی ہو یا میوزک کنسرٹ ہو، گانا ہو، سب ان کے یہاں چلتا ہے، سب جائز سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ اپنا کرتے ان کے لیے جائز ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہو تو اس کو پروپیگنڈا کریں گے، ارے یہ اسلام میں حرام ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، یہ تو اب گئے، اب یہ جو ہے برباد ہو جائے گی، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا۔ ممکن ہے
کوئی دوسرا کر رہا ہو اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہو، لیکن یہ ایک حرام کام کو باقاعدہ حلال کر کے حلال سمجھ کر کے جس کو استحلال کہا جاتا، تو ایک حرام چیز کو یہ لوگ حلال سمجھ کے کرتے ہیں، جی ہاں، تو اس پر جو کچھ نہیں، اور دوسرا اگر کوئی حرام کام کو حرام ہی سمجھ کے کر رہا ہو، غلط ہے تو غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طبقہ ہے جو ایسے بہت سارے حرام کاموں کو حلال سمجھ کر کے اسے انجام دیتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی دوسرا ہوگا جو ان سارے حرام کاموں کو حرام سے حلال سمجھ کے کرتا ہو۔ اگر کرتے ہوں گے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تو اسے حرام ہی سمجھتے ہوں گے۔ گانا حرام ہے تو حرام ہے، میوزک حرام ہے تو حرام ہے، ڈرامہ اور گیت گانا یہ سب کیا ہے؟ سب حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اخوانیوں کے کئی علماء نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی مل کر کے، اس میں جو ہے میوزک کو حلال ٹھہرانے کے لیے تقریباً 500 صفحات انہوں نے ضائع کی، کتنی محنت کی ہوگی، کہاں کہاں سے دلائل لا کر کے انہوں نے جمع کیا۔ تو اس کا باقاعدہ ایک سلفی عالم نے، سعودی کے ایک سلفی عالم نے جواب لیا، سب کا ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ اس کا جواب بہترین انداز میں دیا ہے، اور جو ہے میوزک کو حرام ٹھہرایا ہے تمام دلیلوں کے ساتھ، اور ان کا رد کیا ہے ان اخوانیوں کا۔ اب دیکھیں یہ کتنی محنت کرتے ہیں حرام چیز کو حلال ٹھہرانے کے لیے، اور سلفی علماء کیا کرتے ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے اس کا جواب دیتے، ان کو جواب دیتے دیتے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے ترجمہ بھی الحمدللہ میوزک کی حقیقت، ہاں، تو اس کا جو ہے ترجمہ آ چکا ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال ان پہ تعجب ہے، ایک طرف یہ سارے حرام کام یہ اسے حلال سمجھ کر کے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی حرام سمجھ کر کے کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بوال یہ کھڑا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کریں گے، بس عذاب آنے والا، وہ دیکھو میوزک کنسرٹ چل رہا ہے، گانا، حالانکہ ان کے گھر میں چل رہا ہوگا، ان کے محلوں میں چل رہا ہوگا، اور یہ حلال سمجھ کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی جو ہے دوگلا اپنی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے سر سے پاؤں تک دجالی سیاست کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے یہاں میوزک، ڈرامے، صوفیانہ گیت، ان سب کو تم لوگ جائز قرار دے رکھے ہو تاکہ امت کے نوجوانوں کے جو ہے جذبات کو بھڑکاؤ، تاکہ انہیں اپنی مظلومہ جہاد کے لیے کھڑا کر سکو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، اور اپنی مظلومہ شہادت تک انہیں پہنچا سکو۔ ہاں، ایسا برین واش کر دیں گے، اور خود کش حملہ کرنے پر ابھار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح وہ خود کش بمباری کر کے خود کو بھی آگ کے حوالے کرتے ہیں اور معصوم جانوں کو بھی مارتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جہاد کے معاملے میں جدید گیتوں کے اندر گرچہ یہ گمان رکھا جاتا ہو کہ اس میں امت کے لیے مصلحت ہے، مگر جہاد کے لیے تیار کرنے کے تعلق سے سلف سے جو معروف طریقہ پایا جاتا ہے، یعنی مطلب کہ جہاد پر لوگوں کو کیسے ابھارا جائے، تو اس کے لیے جو ان کے یہاں طریقہ پایا جاتا ہے وہی ہم دیکھیں گے اور اسی پر اتفاق کریں گے، اور اسی میں کہہ رہے ہیں کہ مصلحت راجحہ ہے، کیونکہ ہر چیز میں سلف کا طریقہ ہی اکمل اور بہتر ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سلف کے منہج پر چلے اسی قدر جتنا اس کی طاقت ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے انجام دو اسی قدر جتنا تمہیں طاقت ہو۔ یہ جو ہے کتاب الاستقامہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ، سو اے لوگو دور حاضر کے خوارج کے سرگنوں سے بچ کر رہو، کیونکہ اب ان کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کی تباہ کاریاں بہت ہو چکی ہیں، جن کے سروں میں خوارج کا بھوت سوار ہے وہ جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ دور حاضر میں خوارج کا سرغنہ سید قطب ہے، جس کی کتابوں میں اسلامی معاشرے کی تکفیر جگہ جگہ پائی جاتی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، پھر اس کی پیروی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ یعنی مطلب سید قطب کی پیروی عربوں میں بہت سارے لوگوں نے کی ہے حکام کی تکفیر کرنے میں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکمرانی نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں کافر ہے۔ یہ تکفیر کرتے ہیں، ڈائریکٹ تکفیر کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے ڈائریکٹ کسی کی تکفیر
نہیں کی جا سکتی ہے، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم۔ پھر اس کی پیروی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے، اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے اخوانیوں نے بھی یہی بات کہی ہے، سید قطب کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ بلکہ تقریباً تمام جو ہے، جو بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اخوان المسلمین کے، تقریباً تمام لوگ تکفیر کے قائل ہوتے ہیں، اور خاص طور سے تکفیر حکام۔ ان میں نام لے رہے کچھ جو زیادہ جو ہے مشہور ہوئے ہیں، اور جنہوں نے تکفیر ہی نہیں صرف کیا بلکہ تکفیر کے بعد اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں، یعنی قتل کرنا، فساد مچانا، وہ بھی سب کیا ہے۔ جیسے کہ محمد مسعری جو لندن میں بیٹھ کر کے فساد مچا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، محمد سرور زین العابدین، اسامہ بن لادن، عبداللہ زام، اور ایمن ظواہری، ابو قتادہ فلسطینی، ابو حمزہ مصری، اور اس طرح کے دیگر خوارج۔ اس پر جو ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایک استاذ ہیں، اور ان کا نام حمید کر کے ہے، پورا نام نہیں یاد آ رہا ابھی۔ انہوں نے ایک جو ہے القصہ الکاملہ لخوارج الوقت، ایک بہترین کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، تقریباً 450 صفحے میں کتاب ہے، خوارج کا جو ہے مکمل داستان، تو اس کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہے بہترین انداز میں۔ اور اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تقریباً 2000 کتابوں، چھوٹی بڑی 2000 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ کس کی کتاب؟ یعنی خوارج کی۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں دور حاضر میں، ان کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور اس کے اندر، اس کتاب کے اندر دیکھیں گے القصہ الکاملہ لخوارج الوقت، دور حاضر کے خوارج ایک مکمل داستان۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بھی بات کہی ہے یعنی خوارج پر، اخوانیوں پر، انہوں نے اس میں 3 نموذج کے طور پر 3 لوگوں کو پیش کیا، داعش اور اخوان المسلمین، اور ایک جو ہے جماعت التکفیر والہجرہ کا۔ یہ جو ہے سرگنے ہیں عربوں میں، یہ سرگنے ہیں، انہی سے جو ہے دیگر جتنی خارجی اور داعشی تنظیمیں ہیں سب نکلی ہوئی ہیں یا سب متاثر ہیں، ورنہ یہ تینوں اصل ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے مقدمے کہ ان کی جو ہے تقریباً 2000 کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، چھوٹی بڑی کتابوں کو، اور جتنی بھی بات میں نے ان کے تعلق سے کہی ہے سب ان کی کتابوں سے انہوں نے حوالے نقل کیے ہیں۔ ان کی کتابوں سے پہلے ان حکم لگاتے ہیں، پہلے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی صفت ہے، یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد انہی کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے ایسا کہا، اس کے بعد حوالہ دیتے ہیں، اقتباس نقل کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں شرعی ناحیے سے کہ اس کی بات جو ہے کہاں تک صحیح ہے اور کیسے جو ہے شریعت کی مخالفت کرتی ہے۔ تو بہترین کتاب ہے، ممکن ہے وہ شائع بھی ہو جائے کتاب انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہ ان کے علاوہ کچھ قاعدہ خوارج بھی ہیں۔ قاعدہ الخوارج القاعدہ، قاعدہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بیٹھے رہے وہ میدان میں نہ جائیں۔ تو ایک تو ہوتے ہیں جو بالفعل وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، اور وہ جو بھی حملہ کرتے ہیں تلوار کے ساتھ یا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جو بھی سڑکوں پہ آتے ہیں عملی طور پر، چاہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں، فتنہ و فساد مچا رہے ہوں، یا جو ہے لڑائی کے لیے آئے کسی بھی طرح کا، تو وہ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھارتے ہیں، نوجوانوں کا جو برین واش کرتے ہیں اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے، اپنی واعظ و تلقین کے ذریعے سے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں نوجوانوں کا۔ تو ان کو جو ہے، اور یہ عمر دراز ہوتے ہیں تقریباً، تو ان کو قاعدہ خوارج کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں ان کی جو ہے سرگنوں میں کون کون قاعدہ خوارج میں آتے ہیں اخوانیوں کے، اس میں سلمان عودہ کا نام لیا انہوں نے، سفر حوالی، آئس کرنی، عبدالرحمن عبدالخالق وغیرہ کا نام لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبدالرحمن عبدالخالق جو کویت کے اندر واقع احیاء التراث کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے سلمان عودہ کا، ابھی ان کا سلمان عودہ کا ایک ویڈیو پڑا الجزیرہ ہی کے اندر، الجزیرہ چینل ہی کے اندر، ایک اینکر جو ہے سوال کر رہا ہے، انٹرویو لے رہا ہے کہ جو ہے آپ فتویٰ دیتے ہو جہاد کا، اس وقت کہاں لوگ نوجوانوں کو کہتے ہو جہاد میں جاؤ، کہاں کس کے خلاف جہاد کرو، یعنی مسلم حکمرانوں کے خلاف جہاد کریں، عراق میں کہتے ہو کہ جاؤ، سیریا میں جاؤ جہاد کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی جہاد میں جاؤں گا،
تو کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ تو اللہ بتا رہا ہوں صاف صاف کہہ رہا نہیں میں نہیں اجازت دوں گا، اور میرا بیٹا جائے گا بھی نہیں، وہ تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ یوں کہہ رہا ہے، ایک دم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ تب کس کے لیے بھائی جہاد کا فتویٰ کس کو دے رہے ہو؟ وہاں کس کو بھیج رہے ہو؟ دوسروں کے لڑکوں کو جہاد کا فتویٰ دیتے ہو اور اپنے بیٹے کو کہتے ہو کہ میں نہیں کہوں گا۔ اپنے بیٹے کو میں نہیں کہوں گا اور میرا بیٹا تیار بھی نہیں ہوگا، ایسا جو ہے سلمان عہدہ نے کہا۔ بتائیے یعنی مطلب یہ ہے کہ فتنہ فساد دوسروں کے بچوں سے، اور پھر واقعی اس کا لڑکا جو ہے امریکہ میں سیٹلمنٹ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہتا ہے اور وہاں سے تنظیم چلاتا ہے باقاعدہ، عربوں کے خلاف وہیں سے رہ کر کے وہ تنظیم چلاتا ہے اس کا بیٹا۔ اور اسی طرح سے یوسف قرضاوی جو پورے عالم عرب میں عربوں میں گھوم گھوم کر کے 2010-11 کے اندر نوجوانوں کو بھڑکاتا تھا، ہاں، اچھل اچھل کر کے گیت گاتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بچہ ایمبیسڈر ہے، جی ہاں ایمبیسڈر، یہ بہت بڑا پوسٹ ہوتا ہے کسی ملک کی طرف سے، قطر کی طرف سے کسی یورپین کنٹریز میں، ہائیلینڈ میں یا بہرحال کسی ملک کے اندر وہ ایمبیسڈر ہے اس وقت۔ اور بھی جو اس کے بچے اور بچیاں ہیں سب جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں یوسف قرضاوی کے، اور فتویٰ دوسرے لوگوں کو جہاد کا فتویٰ دینا، خود کش حملے کا فتویٰ دینا کہ جاؤ تم جو ہے اپنے بدن میں بم باندھ لو، اور تم اگر تم مرے اس حالت میں تم شہید مانے جاؤ گے، فوراً تم جو ہے جنت میں جاؤ گے اور اوریں تمہارا انتظار کر رہی۔ تو اس طریقے سے یہ نوجوانوں کا برین واش کرتے تھے، اور کہاں جاتے تھے؟ خود مسلم ملک میں ہی جاتے تھے، اور وہاں جاتے کسی مارکیٹ میں بم پھوڑ دیتے تھے، اپنا فوراً آگ میں جلتے تھے، یعنی دنیا ہی میں وہ آگ میں جلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب آخرت میں ظاہر سی بات ہے خودکشی کرنے والا کا انجام کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، حدیث کے اندر کی جس طریقے سے اس نے اپنی جان لی ہے دنیا کے اندر، اسی جو ہے اوزار سے، اسی ہتھیار سے یا اسی آلے سے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے، یہ خودکشی کرنے والے کا انجام ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے خود کش حملہ کرنے والے شہید ہوتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں۔ اس پر جو ہے تقریباً 70 صفحے پر میں نے کتابچہ لکھا تھا، ان کا جواب دیا تھا کہ یہ اخوانیوں کا فساد ہے یا یہ استشہادی عمل ہے، یہ جو خود کش حملہ کرواتے ہیں۔ تو اس کو میں نے جو ہے فساد پر محمول کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ دوسروں کے بچوں کا برین واش کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کا جب نام آتا ہے، ایسی جو ہے محمد کیا نام ہے اس کا، عریفی، اس کے تعلق سے بھی اس طریقے سے واقعہ کہ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا لڑکا جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہے اور کیا ہے، فوراً بھاگتے ہوئے گھر آیا اور کہا نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے، اور اپنے بچوں کے لیے الگ موقف ہے اور دوسروں کے بچوں کے لیے الگ موقف ہے، یعنی وہ کٹے مرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب تمہارے بچے کیا بھائی، اس کا مطلب تم جو غلط کہہ رہے ہو، تو غلط کہہ رہے ہو۔ ارے بھائی سید مودودی کو دیکھ لے، اپنے بچوں کو منع کرتے تھے کہ جب یہ جماعت میں نہیں جانا ہے، اور دوسرے کے لڑکوں کو بھرتی کرتے تھے، دوسروں کے بچوں کو بھرتی کرتے تھے کہ تم لوگوں کو جہاد کے لیے، انقلاب کے لیے تیار کرنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو بزنس مین بنایا، اور خود ان کے بچے جو ہے آج سب جو ہے کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودی میں ہے بزنس کر رہا ہے، کوئی کراچی میں بزنس کر رہا ہے، کوئی لاہور میں، کوئی جو پریس چلا رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے۔ تو ایک لڑکا تو ملحد ہو گیا، کہہ رہے وہ کنان ہے۔ ارے کنان کیسے ہے بھائی؟ ارے کنان کیسے ہے؟ کنان کو تابع کرنا، وہ تو بچپن میں جب تم نے تعلیم نہیں دلائی تو کنان کیسے ہو گیا؟ بھائی بچپن میں تعلیم دلائے ہوتے، نہ عربی پڑھایا، نہ دینی تعلیم دلائی کبھی، ڈائریکٹ جو ہے کانوینٹ اسکول میں انگریزی تعلیم دلانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو کیا وہ تو پہلے سے تم کنان بنا رہے ہو؟ کنان کیا ہو گیا؟ وہ تو تم جو سارے بچوں کو تم نے کنان بنا دیا۔ تو یہ ان کی اوقات ہے۔ ہاں، یہ جو ہے صرف اقامت دین، حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہاں فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے کہتے، اپنے گھر والوں کو اس کی طرف بلاتے، اپنے بچوں کو جو ہے اس کی دعوت دیتے اور اس کام کے لیے لگاتے۔ تو اپنے بچوں کو تو روکتے ہو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا کر کے امریکہ بھیجتے ہو، اور ان کا جو انتقال ہوا وہ امریکہ میں ہوا، وہیں اپنے بچے کے پاس سے علاج کراتے ہوئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بقی میں مدینہ لے چلو، لیکن ان کو جو ہے ان کے گھر لایا گیا، پاکستان واپس گھر لایا گیا۔ بہرحال اپنی اپنی محرومی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے قادہ خوارج ہیں، جو نوجوانوں کو
کیا نام ہے فساد کے لیے ابھارتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا نام انہوں نے گنایا۔ اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں یوسف قرضاوی بھی ہے اسی میں، طارق سویدان بھی ہے، محمد عریفی ہے، نبیل عوضی ہے، ابو الحسن معاربی مصری ہے، محمد مغراوی مغربی ہے، مغربی سے مراد جو مراکش کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو اسحاق کوئنی مصری ہیں، محمد حسان مصری ہیں۔ اسی طرح اسکندریہ مدرسہ کا گروپ، پورا اسکندریہ کا گروپ ہے۔ اس میں دیکھیے میں یہاں پر ایک بات واضح کروں، اسکندریہ میں جس مدرسے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ سمجھنے والی ہے، وہ مدرسہ جو ہے سلفیہ سے مشہور ہے، لیکن وہ اخوانیوں کا ہے۔ اسکندریہ میں جس مدرسے کے گروپ کی طرف سے، اور اسی میں یاسر برہامی وغیرہ ہیں، تو وہ پورا گروپ ہے وہ اخوانیوں سے نکلا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی ایک سیاسی پارٹی حزب النور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی نے ایک بار فتویٰ دیا تھا یاسر برہامی نے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو سلفیوں کا فتویٰ آیا ایسا اور ویسا، تو اس نے جو ہے غزہ کے کیس کو لے کر کے اس نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ بہرحال تو سلفیوں کو بدنام کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود اخوانی ہے، ہاں اخوانی ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس پر میں نے تفصیل سے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ بعد میں نے ایک دو مضمون پڑھا، عربی میں پڑھا، اور زیادہ اس کے اندر اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ اخوانیوں کا سرغنہ ہے باقاعدہ۔ آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ بھی جو ان خوارج وقت کی مدح سرائی کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل، قادہ خوارج میں وہ بھی شامل ہوں گے، کہ خوارج کی تو تعریف کرتے ہیں، ان کے عمل کو اچھا بتاتے ہیں، نہیں یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں، یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں قادہ میں وہ بھی آئیں گے۔ ایک تو ہے جو باقاعدہ برین واش کرتے ہیں، اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے تیار کرتے ہیں خروج و بغاوت کے لیے اور فتن و فساد کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ تیار کرنے والے یہ قادہ خوارج۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی مدح سرائی کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو اچھا بنا کر کے، بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو کمتر بنا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آئیں گے۔ جیسے کچھ نام علی حلوی اردنی وغیرہ کا نام گرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سہولت کاری کا فعل انجام دیتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ، اور اس کی وجہ سے بہت سارے اخوانیوں کے اور ان خوارج کے ٹرپ میں آ جاتے ہیں، ان کی سہولت کاری کی وجہ سے، اس لیے مناسب نہیں ہے، کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اور ان سب سے پہلے اخوان المسلمین جماعت کے بانی اور سرغنہ حسن بننا، حزب التحریر کے بانی اور سرغنہ تقی الدین نبہانی، تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس اور جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی، اور اسی طرح ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی وارث ہوتی ہے، اور تم لوگ خوارج کے وارث ہو، کہہ رہے ہیں اخوانیوں کو کہ تم لوگ جو ہے خوارج کے وارث ہو، کہ وہ خوارج ہیں جنہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قولی خروج کیا تھا۔ وہ جو ذوالخویسرہ ہے، اس نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا اعتراض کیا تھا، اس سے کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کہہ رہے کہ اب ذوالخویسرہ آتا ہے اور کہتا ہے اعدل یا رسول اللہ، آپ جو ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کہا اللہ کے رسول، اور ایک روایت میں یا محمد کا لفظ باقاعدہ، اے محمد عدل سے کام لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، کہ تیری بربادی ہو، میں نہیں عدل کروں گا تو کون کرے گا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا دعنی اضرب عنہ، اللہ کے رسول چھوڑ دیجیے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ رہنے دو، فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، کہ مطلب یہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور اسی طریقے سے یہ ایسا روزہ رکھیں گے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، یعنی ظاہری طور پر تو بڑا تقوی شعار بنیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چنانچہ اس حدیث کے اندر آیا کہ بالکل خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، انہی شبہات سے استدلال کرتے ہوئے، جن شبہات سے آج کے خوارج استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو فوج سے دومت الجندل بھیجا،
دومت الجندل جو ہے یہ یہیں پر تحکیم کا واقعہ پیش آیا تھا، تو تحکیم کے لیے آپ نے بھیجا تھا صفین کے موقع پر کہ جو ہے اہل شام اور اہل عراق کے درمیان معاہدہ ہو جائے اور امن معاہدہ ہو جائے، تو اسی تحکیم کے واسطے وہاں پر بھیجا گیا تھا۔ وہیں پر طے ہوا تھا کہ دومت الجندل کے پاس دونوں کے فریق آئیں گے اور وہیں پر مصالحت ہو جائے گی۔ تو جب حضرت علی نے کچھ لوگوں کو بھیجا ابو مساشری وغیرہ کو کہ جاؤ بھائی صلح کرا کے آ جاؤ، تو وہاں پر خوارج کا مسئلہ بہت سخت ہوا اور وہ لوگ سختی کے ساتھ سیدنا علی پر نفیر کرنے لگے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی تکفیر کر ڈالی، حضرت علی کو کافر کہنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے دو لوگ آپ کے پاس آئے، ایک کا نام زرع بن برج تائی تھا اور دوسرے کا نام ہرقوس بن زہیر سعدی تھا۔ دونوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو آپ سے ہرقوس نے کہا یہی خارجی ہے، پھر آپ اپنی غلطی پر توبہ کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں کے ساتھ پاس چلیں جن سے ہم قتال کریں گے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ تم نے اس کا ارادہ کیا مگر تم اس سے پیچھے ہٹ گئے، جبکہ ہمارا ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو۔ تو آپ سے ہرقوس نے کہا یہ گناہ ہے، ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ رائے کی کمزوری ہے، اور اس تعلق سے میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے اور تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ تو اس پر زرع بن برج نے کہا اللہ کی قسم ہے علی، اگر آپ نے کتاب اللہ میں لوگوں کو حکم بنانا نہیں چھوڑا تو اس پر میں آپ سے قتال کروں گا اور اس کے ذریعے میں اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی حاصل کروں گا۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تیری تباہی ہو، تم کس قدر بدبخت ہو، ایسا لگتا ہے کہ گویا میں تجھے میدان میں مقتول پڑا دکھ رہا ہوں جس پر ہوائیں ریت اڑا رہی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ تو اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے اندر دنیا سے تعزیت ہوتی، مگر شیطان نے تجھے بہکا رکھا ہے۔ اس طرح وہ دونوں آپ کے پاس سے نکل گئے اور جا کر اسے لوگوں میں عام کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے سیدنا علی کا تعرض کیا آپ کے خطبے میں اور آپ پر سب و شتم کیا، یعنی برا بھلا کہا خوارج نے، اور آپ کے خلاف پرانی آیتوں سے غلط استدلال کیا۔ اور ایسا اس وقت ہوا تھا جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن جمعہ کے خطبے میں خوارج کے مسئلے کو بیان کیا اور پھر ان کی مذمت کی، تو انہی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھنے لگا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی مسجدوں سے نہیں روکیں گے جب تک کہ تم ہمارے خلاف خروج نہیں کرو گے، اور مال غنیمت کا حصہ بھی ہم نہیں روکیں گے جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں کے ساتھ ہیں، اور تم سے قتال بھی نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہم سے قتال نہ کرو۔ ابو مخرم نے عبد الملک کے واسطے ابو حرہ سے روایت کیا ہے کہ جب سیدنا علی نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تو خوارج عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر میں اکٹھا ہوئے۔ عبداللہ بن وہب نے انہیں ایک بلیغ خطبہ دیا جس کے اندر اس نے انہیں زہد دنیا کی ترغیب دی اور انہیں آخرت اور جنت کی طرف رغبت دلائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ابھارا۔ اس کے بعد کہا تم سب ہمارے ساتھ ظالموں کی اس بستی سے نکل چلو، کسی وادی کی طرف یا پہاڑیوں کی طرف یا کسی شہر کی طرف ظلم پر مبنی ان فیصلوں پر نکیر کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہرقوس بن زہیر نے کہا کہ اس دنیا کی پونجی بہت کم ہے اور جلد ہی اس سے جدا ہو جانا ہے، اس لیے اس کی زیب و زینت تم کو یہاں ٹھہرنے کی دعوت نہ دے، اور طلب حق اور ظلم پر نکیر کرنے سے تمہیں کوئی چیز متوجہ نہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ خوارج زید بن حسن تائی کے گھر میں بھی اکٹھا ہوئے جس نے انہیں خطبہ دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ابھارا، اور پھر ان پر قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی
جن میں ایک آیت یہ بھی تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اسی طرح اللہ کا ایک قول بھی ہے، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کی دو آیتیں جن کے اندر انہیں ظالم اور فاسق بھی کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے خواہشات نفس کی پیروی کر لی ہے اور کتاب اللہ کے فیصلے کو پس پش ڈال دیا اور قول و عمل میں زیادتی کی ہے، سو ان سے جہاد کرنا مومنوں پر واجب ہے۔ یہ سن کر انہی میں سے عبداللہ ابن سبخرہ نامی ایک شخص رونے لگا، پھر اس نے لوگوں کو خروج کیا اور بغاوت اروارتے ہوئے کہا کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیشانیوں پر تلواروں سے مارو تاکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو جو رحمان و رحیم ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے اور اللہ کی فرما برداری کی گئی جیسا کہ تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور فرما برداری کرنے والوں کا اجر دینے والا ہے، ان لوگوں کو جو حکم کے علاوہ پر عمل کرتے ہیں، اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی جنت کی طرف سے جانے سے بہتر اور افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ بنی آدم میں سے عجیب و غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا ہی بہتر کہا ہے بعض سلف نے خوارج کے بارے میں کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ کہہ دیں کہ ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ مومن وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے لیے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ شبہات جو متقدمین خوارج کے یہاں تھے بالکل وہی شبہات آج کے خوارج کے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے نام پر خروج کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضامندی اور جنت کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور یہ حکام کی تکفیر پر اللہ تعالیٰ کی اس قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اور سلف نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے اس کی طرف مطلب توجہ نہیں دیتے، کیونکہ اس آیت کے اندر کفر کو کفر عملی پر محمول کیا گیا ہے نہ کہ اعتقادی پر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے اللہ کی حجت قائم کرنے اور کسی رکاوٹ اور معنی کے نہ ہونے کے باوجود اسے حلال سمجھا جائے۔ بہرحال اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار پھر اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔